بیٹھے رہنا دونوں. بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، اس مسئلے کو سمجھیے. حقوق العباد بہت اہم ہے. ولا حتى بالتوبة الى اللہ، نہ حج کرنے سے، نہ عمرہ کرنے سے، نہ 1000 قرآن ختم کرنے سے، نہ لمبے لمبے راتوں کو قیام کرنے سے، نہ بڑی بڑی لمبی لمبی نمازیں کرنے سے معاف نہیں ہوتے. ولا حتى بالتوبة الى اللہ، یہاں تک کہ اللہ سے توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتے. اللہ سے توبہ کریں گے تو اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا. یہاں پہ ایک چیز کی وضاحت کرتے ہیں، آپ کے ذہن میں شک نہ پیدا ہو. اللہ معاف نہیں کرے گا اور اللہ نہیں معاف کر سکتا ہے، دونوں میں فرق ہے نا جی، دونوں میں فرق ہے. کائنات کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جو اللہ نہ کر سکتا. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، معاف کرنا چاہے معاف کر سکتا ہے. اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ کسی کا حق ہے اور اللہ معاف نہیں کر سکتا، اس کا مطلب بندہ اللہ پر بھاری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ بدترین شرک ہے. اس لیے غلط فہمی میں اور اس میں غلط فہمی کا ازالہ ہونا بہت ضروری ہے. اللہ معاف نہیں کرے گا، کیوں؟ جس کا حق ہے اس سے تلافی کی جائے. اللہ معاف نہیں کر سکتا ہے، یہ جملہ غلط ہے. بات سمجھ میں؟ ولا حتى بالتوبة الى اللہ، یہاں تک کہ توبہ سے بھی یہ معاف نہیں ہونے والا. دنیا میں ایک ہی جرم ہے جو توبہ کرنے سے، مغفرت مانگنے سے بھی معاف نہیں ہوتا. نمازوں سے بھی معاف نہیں ہوتا، روزے سے بھی معاف نہیں ہوتا، ہے نا، عمرہ حج کرنے سے، قرآن ختم کرنے سے، صدقات زکات دینے سے، غریبوں کی مدد کرنے سے، یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. یہ معاف جب ہی ہوگا جس کے ساتھ آپ نے بدسلوکی ظلم کیا ہے، جب تک کہ وہ معاف نہ کرے. یہاں تک کہ توبہ سے بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. حقوق العباد اطواق فی الرقاب، بندوں کے حقوق یہ آپ کے گلے میں پٹا ہے، گلے میں توق پڑا ہوا ہے. حقوق العباد اطواق فی الرقاب، رقبہ، یہ گلے میں پٹا ہے. یہ جب تک کہ بندے کا حق ادا نہ کیا جائے، یہ پٹا آپ کے گلے سے اترنے والا نہیں ہے. لا تفک، یہ کھلنے والا نہیں. الا بعفو من اصحابها، یہاں تک کہ اس کا جس کے اوپر آپ نے حق مارا ہے، جب تک کہ وہ صاحب حق اس سے دستبردار نہ ہو جائے اور اس سے معاف نہ کر دے، اس کی تلافی نہ کر دے، وہ جب تک کہ یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں. کیا ہو جی جی رہنے دو، پانی رہنے دے، کھول کے رکھیں گے اس میں کیڑے بہت آ جائیں. آخری بات اس موضوع کے تعلق سے میں آپ کو دنیا کی سب سے بڑی مثال پیش کرنے جا رہا ہوں. روئے زمین پر اس سے بڑی مثال آپ کو نہیں ملنے والی. اور وہ حدیث آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے جو شاید آپ کو بہت کچھ نصیحت دے دے. اس حدیث میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ بہت اہم ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے دل پر اثر کرے گی. کیونکہ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں میرے دل میں رونا آ جاتا ہے، دل میں ایک خوف اور محبت، ڈر، اللہ سے محبت بھی اور اللہ سے ڈر بھی، یہ ایمان ہے جی. اللہ سے ڈر بھی اور اللہ سے محبت بھی. اللہ سے ڈر اتنا کائنات میں کسی کا ڈر نہیں، اور اللہ سے محبت اتنی کائنات میں کسی سے نہیں، یہ ایمان ہے. اللہ سے محبت کائنات کی ہر شے سے زیادہ، اور اللہ کا ڈر کائنات میں ہر ایک سے زیادہ، یہ ایمان ہے. اور یہ حدیث جب پڑھتے ہیں تو اس حدیث میں یہ دل مجبور ہوتا ہے رونے پر. یہ آخری حدیث ہے آج کے پروگرام کی میرے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو.
عن اسید بن حضیر الانصاری رضی اللہ عنہ قال بینما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يحضقهم بين يضحكهم فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود فقال اصبرني فقال اصطبر قال ان عليك قميصا وليس علي قميص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحه قال انما اردت هذا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد. یہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. یہ حدیث اتنی ہی ہے لیکن بعض وائز اور بعض مقررین بعض خطیب اس حدیث کو جب بیان کرتے ہیں تو بڑے کلی پتے لگا کے اور بہت پھیلا کے بیان کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اتنی ہی ہے اور اتنا ہی بیان کرنا ہے. حضرت اسید بن حضیر ایک صحابی ہیں، انصاری صحابی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کی جماعت ہے، وہاں پر حضرت اسید اپنی قوم سے بات چیت کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَكَانَ فِيهِ مِزَاحٌ، اور اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی تھا. یعنی بات چیت جو ہو رہی تھی آپس میں صحابہ سے، اس میں کچھ ہنسی مذاق بھی تھا. بَيْنَ يُضْحِكُهُمْ، کہ انہیں وہ ہنسا رہے تھے. فَطَعَنَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي خَاصِرَتِهِ بِعُودٍ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی سے ان کی کوکھ میں کچوکا مارا. فَطَعَنَهُ، دھکا دیا ایسے، جیسے ہم اپنے ساتھیوں میں مذاق میں کسی کے بغل میں کمر میں ہاتھ لگا دیتے ہیں، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو ایک لکڑی سے بعودن، ایک لکڑی سے انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک کچوکا مارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے ہیں اگر مجھ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے، میں بہت بڑی مثال آپ کو دے رہا ہوں، مجھ پر اگر میری طرف سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ آج میں محمد موجود ہوں، مجھ سے بدلہ لے لے. کیا عالم رہا ہوگا صحابہ اکرام کا وقت، جن کے اشارے پر صحابہ اکرام اپنے ایک آنکھ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیا کرتے. اور وہ نبی اپنی زندگی کے آخری ایام میں صحابہ سے کہہ رہے ہیں تم میں سے کسی کا کوئی بدلہ آپ پر رہ گیا ہو تو وہ لے لے. ابو بکر کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دے گا، باقی کا سب کا بدلہ میں نے ادا کر دیا ہے. اگر کسی کا رہ گیا ہے تو وہ آج ہم سے اپنا بدلہ لے لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون ہو سکتا ہے؟ اگر نبی اس بات سے یہ ڈر رہے کہ قیامت کے دن مجھے بدلہ دینا پڑے گا، اس لیے میں دنیا میں بدلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کس خام خیالی میں ڈوبے ہوئے ہیں؟ باپ کا حق مار بیٹھے، ماں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بھائی بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بیوی اور بچوں کا حق مار کے بیٹھے، رشتہ داروں کے حقوق مار کے بیٹھے، بہنوں کے حقوق مار کے بیٹھے، پڑوسیوں کے حقوق مار کے بیٹھے، اپنے ماتحتی میں کام کرنے والے نوکر چاکروں کے اور تنخواہ دینے والوں کے، جن کی تنخواہیں ہمارے اوپر ہیں، ان کے حق مار کے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ دے. اللہ کے نبی یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں جاؤں کہ کسی کا کوئی حق ہم پر باقی نہ رہے، اور ہم ہیں کہ ساری دنیا کے حقوق ہمارے اوپر ہیں اور ہم بے فکر ہیں.
ہمیں کوئی فکر نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے ہم پر تو لے لو. اعلان کرتے ہیں, کسی کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کوئی کھڑا ہو جائے. 3 مرتبہ بیان کرتے ہیں, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے تو آج بدلہ لے لو, تم میں سے کسی کا کوئی حق ہے تو آج بدلہ لے لو. ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں. کون ہے؟ حضرت عکاشہ. حضرت عکاشہ بن محصن کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کہہ رہے یہ بدلہ لے گا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لے گا, کیا بات ہے بدلے کی. کہتے ہیں اللہ کے نبی, آپ نے ایک مرتبہ میری کوکھ میں ایک لکڑی سے دھکا دیا, کچھوکا لگایا, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ نے 3 بار قسم دی, اس لیے میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. فی خاصرتہ بعود, کہ آپ نے ایک لکڑی سے مجھے مارا تھا, وہ لکڑی میری کوکھ میں لگی تھی اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لوں. اصبرنی, مجھے بدلہ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال استبر, لے لو بدلہ, میں بدلے کے لیے تیار ہوں, تمہارا جو بدلہ ہے وہ لے لو. حضرت عکاشہ فرماتے ہیں قال ان علیک قمیصا, اللہ کے نبی آپ کے جسم پر تو قمیص ہے, ولیس علی قمیص, اور جب آپ نے مجھے مارا تھا لکڑی سے تب میرے جسم پر قمیص نہیں تھی, میں ننگے بدن تھا, ننگی پیٹھ تھا. آپ کے جسم پر قمیص ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی قمیص اتاریں. فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن قمیصہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا, اپنی قمیص اتارا. یہ واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی قصہ نہیں ہے, یہ پیارے نبی کی زندگی کا عمل ہے, عمل. اور یہی عمل ہمیں اپنانا ہے, تبھی ہم متبع رسول کہلائیں گے, تبھی ہم اتباع رسول کے ماننے والے ہوں گے, تبھی ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ماننے والے ہوں گے. صحابہ کرام میں ایک دم سناٹا چھا گیا, خاموشی چھا گئی کہ اللہ کے نبی نے قمیص اتار دی, کہ جب میں نے تمہیں مارا تھا تمہارے جسم میں قمیص نہیں تھی, لو میں قمیص اتارتا ہوں, تم آ کے بدلہ لو. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفیدی, سائڈ کی گورا پن دکھ رہا ہے, فوراً جاتے ہیں فاحتضنہ, اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں, جا کے چپٹ جاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے بدن کو فاحتضنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لے لیتے ہیں, لپٹ جاتے ہیں. وجعل يقبل كشحه, اور پھر اللہ کے نبی کے جسم کو چومنے لگے, پیار کرنے لگے. بدلہ کون لے گا؟ اس نبی سے بدلہ جس نے ان کو جنت تک پہنچا دی, جس نے جنت میں جانے کے سارے اعمال بتا دیے. اس نبی سے بدلہ جس نے دنیا کی غراضت اور دنیا کی تمام طرح کی گمراہیوں سے پاک کر کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کا راستہ بتا دیا, ان سے بدلہ لے. حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ جا کے چمٹ جاتے ہیں, بوسہ لیتے ہیں, یقبل کشحہ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے لگتے ہیں, اور فرماتے ہیں قال انما اردت ھذا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بس میرا ارادہ تو بس اتنا ہی تھا, میں یہی چاہتا تھا کہ بس آپ سے ایک بار چپٹ جاؤں, آپ سے ایک بار بوسہ لے لوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا میں اگر آپ نے کسی کو ایک انگلی بھی چھوائی ہے تو آپ اس انگلی کا بدلہ اس دنیا میں چکا دیجیے, کیونکہ مرنے کے بعد ہمارے پاس صرف اور صرف حسرت
شرمندگی، ندامت، اس کے سوا ہمارے حصے میں کچھ نہیں آئے گی۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس دنیا میں ہم نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم میں سے کسی نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں رہتے وقت ہماری زندگی میں ہمیں اس سے معافی اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس دنیا میں ہم سب کو امن اور سکون اور شانتی کے ساتھ میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد سے محفوظ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔